ایکچولی عید پینتیکوسٹ جو ہے وہ کلیسیا کا جنم دن ہے. جیسے ہر شخص کوئی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی روح القدس کلیسیا کے اوپر نازل ہوا اور کلیسیا کا جنم دن ہوا. اور آج ہم اسی روح القدس کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم کلام میں سے دیکھیں، آئیے میرے ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات. جب عید پینتیکوسٹ کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. خداوند کا شکر ہو. آج جو کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں وہ ہے روح القدس اور روح القدس کا کردار اور روح القدس کی نعمتیں اور کیسے ہم لوگ روح القدس سے معمور ہو سکتے ہیں. بہت دفعہ ہم ایماندار جو ہیں ہم خواہش تو رکھتے ہیں روح القدس سے معمور ہونے کی، لیکن معمور نہیں ہو پاتے. تو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم جب خداوند کے پاس آئیں تو خدا ہمیں اپنے پاک روح سے معمور بھی کرے. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ روح القدس ہے کون. یاد رکھیں، روح القدس جو ہے وہ کوئی قوت نہیں ہے، روح القدس جو ہے وہ کوئی تاثیر نہیں ہے، روح القدس جو ہے وہ تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے، وہ ایک مکمل پرسنالٹی ہے، وہ ایک مکمل شخص ہے. اور روح القدس جو ہے وہ کامل خدا ہے. بہت دفعہ اکثر ایماندار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ خدائی خوبیاں رکھتا ہے. وہ خدائی خوبیاں نہیں رکھتا بلکہ وہ خود خدا ہے. اور خدا ہوتے ہوئے روح القدس کی اپنی مرضی ہے. روح القدس جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. روح القدس جو ہے وہ زندگیوں کو چھوڑ کر بھی چلا جاتا ہے. اور آج تھوڑی دیر کے لیے ہم روح القدس کے بارے میں دیکھیں گے، اس کی صفات کے بارے میں. اور پہلی بات جو ہے وہ ہے جو صفات کے بارے میں جس کو ہم ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، دی گاڈلی ایٹریبیوٹس آف دی ہولی اسپرٹ. اس میں ہے کہ روح القدس خود خدا ہے. آپ اس کو اعمال 5 باب اس کی 3 آیت سے لے کر 4 آیت تک پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. آج بہت سارے حوالہ جات ہوں گے، آپ ان کو رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہوگا کہ میں ان سب کو پڑھ سکوں آپ کے لیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو آپ بعد میں ان حوالہ جات کو پڑھ سکتے ہیں. پہلی بات کہ روح القدس خدا ہے. دوسری بات کہ روح القدس جو ہے وہ ازلی خدا ہے. ہی از ایٹرنل گاڈ. وہ کوئی کریٹڈ گاڈ نہیں ہے یا بعد میں کوئی نیا خدا نہیں آیا، بلکہ ازل ہی سے روح القدس جو ہے وہ خدا کے ساتھ تھا اور ہے اور رہے گا. آپ اس کو عبرانیوں 9 باب کی 14 آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. پھر تیسری بات کہ روح القدس جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. ہی از آل نوئنگ گاڈ. ہی از اومنیسینٹ. وہ سب کچھ جاننے والا خدا ہے. اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 2 آیت میں، اور پہلا کرنتھیوں کے نام خط اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت سے لے کر 11 آیت میں. اور خدا ازل سے ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پیدائش پہلے باب کی 2 آیت میں کہ خدا کا روح جو ہے وہ پانیوں پر جنبش کرتا تھا. اور پھر چوتھی بات کہ روح القدس قادر مطلق ہے. ہی از اومنی پوٹنٹ گاڈ. وہ ساری قدرت کا خدا ہے، وہ قدرت والا خدا ہے، وہ زوراور خدا ہے، اور وہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. آپ اس کو لوکا پہلا باب اس کی 35 آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد روح القدس جو ہے وہ خدا باپ اور خدا بیٹے کے برابر ہے. روح القدس جو ہے وہ تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے. اور آپ اس کو متی 28 باب کی 19 آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیں، روح القدس کوئی قوت یا کوئی تاثیر نہیں ہے، بلکہ روح القدس جو ہے وہ ایک کامل شخصیت ہے. از اے کمپلیٹ پرسنالٹی.
اور وہ کامل شخصیت ہوتے ہوئے ضرور ہے کہ ہم اس کی شخصیت کی خوبیوں کو جانیں. جیسے ہم نے اس کے گاڈلی ایٹریبیوٹس کو دیکھا ہے, وی نیڈ ٹو نو دی پرسنالٹی آف دی ہولی اسپرٹ, کیونکہ جب تک ہم روح القدس کو ایز اے پرسن جانیں گے نہیں, اس وقت تک روح القدس کو کبھی بھی ہم اپنی زندگیوں میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور یاد رکھیں, جب پرسن ہے, ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ایک شخصیت ہے, ایک پرسنالٹی ہے, تو اس پرسنالٹی کے اپنے طور طریقے ہیں, اپنا اس کا کردار ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ دعا کرنے والی قوت ہے, دعا کرنے والا شخص ہے, کامل ہے. آپ اس کو رومیو 8 باب اس کی 26ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. پھر دوسری بات کہ روح القدس جو ہے he has his own feeling and emotions, اس کے اپنے احساسات ہیں. آپ اس کو افسیوں 4 باب اس کی 30ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. روح القدس جو ہے وہ ایک شخصیت ہے جو سکھاتا ہے, جو ٹرین کرتا ہے, جو اکوپ کرتا ہے. اور آپ اس کو یوحنا 14 باب کی 26ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. روح القدس جو ہے وہ یاد دہانی کرواتا ہے, یاد بھی دلاتا ہے. اگر آپ کچھ بھول جائیں تو آپ روح القدس سے کہیں تو وہ آپ کو یاد دلائے گا. یوحنا 14 باب اس کی 26ویں آیت میں آپ اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. تھوڑے دن پہلے میری بیٹی کے ایگزامز ہو رہے تھے, تو میں نے اس کے لیے دعا کی اور میں نے کہا کہ خدا کا پاک روح اس کو معمور کرے, اور اگر وہ کچھ بھولے بھی تو خدا کا پاک روح سے یاد دلائے. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی, پاپا یہ تو خدا کی بات ہے, روح القدس یاد دلاتا ہے نا, تو ایگزام میں تو نہیں روح القدس یاد دلوائے گا. تو یاد رکھے, روح القدس جو ہے وہ ہر ایک کام میں ہمارا مددگار ہے, ہر ایک زندگی کے پہلو میں وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اگر کہیں پر آپ لڑکھڑائیں تو وہ آپ کو دھلاسا دینے کے لیے وہاں پر موجود ہے, آپ کو یاد دلانے کے لیے, آپ کی یاد دہانی کو تیز کرنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ زندگی کے ہر ایک پہلو میں آپ اس کی مدد کو مانگ سکتے ہیں. پھر پانچویں بات کہ روح القدس جو ہے وہ تسلی دے سکتا ہے, اور وہ تسلی دینے والا روح القدس ہے. وہ ایک شخصیت ہے جو آپ کو تسلی دے سکتا ہے. جیسے لوگ آتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی مشکلات میں, مسائل میں اور آپ کی پریشانیوں میں آپ کو تسلی دیتے ہیں. آپ اس کو رومیو اعمال کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 31ویں آیت میں پڑھ کر دے سکتے ہیں. یاد رکھیں, چھٹی بات کہ روح القدس بول سکتا ہے, اور ایک شخص ہی بول سکتا ہے, کوئی تاثیر نہیں بول سکتی. ٹھیک ہے, کوئی قوت نہیں بول سکتی. روح القدس ایک کامل شخصیت ہے جو بولتا ہے. تو آپ روح القدس کو اجازت دیں کہ وہ آپ کے ساتھ بولے, آپ کے ساتھ کلام کرے, اور آپ کے مستقبل کے بارے میں آپ کی رہنمائی کرے. آپ اس کو اعمال 13ویں باب کی 2 آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. اور پھر 7ویں بات کہ روح القدس کی شخصیت میں روح القدس کی ایک اپنی مرضی ہے. یاد رکھیں, قوت یا تاثیر کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی, لیکن روح القدس ایک شخص ہے, ایک کامل شخصیت ہے جس کی ایک اپنی مرضی ہے. اور آپ اس کو پہلا کرنتھیوں کے نام خط اس کے 12ویں باب کی 11ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیں, روح القدس جو ہے وہ مناتا بھی ہے اور روح القدس روٹ بھی جاتا ہے. روح القدس آپ کو سکھاتا بھی ہے اور روح القدس آپ کو ٹرین بھی کرتا ہے, اور روح القدس آپ کو آپ کے حال پر بھی چھوڑ دیتا ہے اگر آپ روح القدس کی مرضی کو فالو نہیں کریں گے تو. اور پھر 8ویں بات روح القدس کی شخصیت کے بارے میں کہ روح القدس جو ہے وہ منع بھی کرتا ہے. آپ اس کو اعمال 16ویں باب کی 6 آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ خدا کے روح کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو روح القدس جو ہے وہ آپ کو منع بھی کرے گا. اگر آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو خدا کا پاک روح آپ کو منع کرے گا. اگر آپ خدا کی مرضی سے ہٹ رہے ہیں تو خدا کا پاک روح آ کر آپ کو روکے گا بھی, آپ کو منع بھی کرے گا کہ نو, دیٹ از ناٹ رائٹ وے. تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں, روح القدس جو ہے وہ کسی تاثیر کا یا کسی قوت کا نام نہیں, بلکہ روح القدس جو ہے وہ ایک کامل شخصیت ہے, اور شخصیت کے یہ ایٹریبیوٹس ابھی ہم نے دیکھا ہیں. اور پھر اگلی بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ روح القدس کا کریکٹر کیا ہے, روح القدس کا کردار کیا ہے. پہلی بات ہم نے گاڈلی ایٹریبیوٹس آف دی ہولی اسپرٹ کو دیکھا, پھر اس نے پرسنالٹی آف دی ہولی اسپرٹ کو ہم نے دیکھا, اینڈ ناؤ وی ول سی دی کریکٹر آف دی ہولی اسپرٹ کہ روح القدس کا کردار کیا ہے, روح القدس ہماری زندگیوں میں کیا کام کرتا ہے. تو یاد رکھیں, بہت ساری باتیں ہیں, آئی ول گو ویری فاسٹ کیونکہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہوگا کہ میں ساری باتوں کو شیئر کر سکوں. اس کے کردار کی 18 باتیں ہیں جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ روح القدس سب سے پہلے ہماری زندگیوں میں نجات بخش کام کو جاری کرتا ہے. آپ اس کو یوحنا 16 باب کی 8 آیت میں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ روح القدس ہی ہے جو ہمیں توبہ کے لیے قائل کرتا ہے. کیونکہ جب تک روح القدس ہماری زندگیوں میں کام نہ کرے ہم کبھی بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر سکتے, ہم کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنے آقا, اپنے مالک اور اپنے منجی کے
طور پر قبول نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ روح القدس کا کام جو ہے وہ ہمارے اندر نجات کی یقین دہانی کو پیدا کرنا ہے، کیونکہ روح القدس ہی ہے جو ہمیں اس بات کی یقین دہانی دیتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہم بچائے گئے ہیں، ہم چھڑا لیے گئے ہیں، ہمارا کفارہ دے دیا جا چکا ہے، اور ہم اب گناہوں کے زور سے، گناہوں کی دلدل سے نکل آئے ہیں اور گناہ کے انفلوئنس سے آزاد ہو چکے ہیں۔ کیونکہ اگر روح القدس ہمیں نجات دہانی نہ بخشے تو پھر ہم اس دنیا میں یقین میں کم اور شک میں زیادہ زندگی بسر کریں گے، اور خداوند کا پاک روح یہی کام ہماری زندگیوں میں کرتا ہے کہ وہ ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے کہ ہر طرح کے شک کے اوپر ہم غالب آ سکیں، اور شک میں نہیں بلکہ یقین دہانی میں اپنی زندگی بسر کریں۔ اور پھر تیسری بات، روح القدس جو ہے وہ یقین دہانی کے بعد ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کا فضل عنایت کرتا ہے۔ آپ اس کو یوحنا 16 باب کی 13ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر روح القدس ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کبھی بھی پاکیزہ زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ یہ مددگار جو ہے وہ ایمانداروں کو، جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ان کو بخشا گیا ہے۔ عام دنیا کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، لیکن خدا نے یہ فضل ہم پر کیا عید پینتیکوست کے دن کہ ہمیں وہ دوسرا مددگار مل جائے جو ہماری رہنمائی کرے، جو ہماری تربیت کرے، جو ہماری کانٹ چھانٹ کرے، ہمیں سکھائے اور ہمیں ڈسپلن کرے، تاکہ ہم ڈسپلن میں رہتے ہوئے ایک ایماندار زندگی جو ہے وہ خداوند کے لیے گزارے۔ کیونکہ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس روح القدس نہیں ہے۔ بہت سارے ایماندار بھی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایماندار تو کہتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ اور وہ لوگ ایسی کیٹیگری میں پھر آتے ہیں جن کو خدا کہے گا، خداوند یسوع مسیح آخر زمانے میں کہے گا کہ میری تو کبھی تم سے واقفیت نہیں۔ کیونکہ اگر ہم روح القدس کے تابع نہیں ہیں تو ہم کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کے تابع نہیں ہو سکتے، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے تابع نہیں ہیں تو کبھی بھی ہم آسمانی باپ کے تابع نہیں ہو سکتے، کیونکہ تابع داری جو ہے وہ ہماری پاکیزہ زندگی گزارنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ کین یو سے آمین؟ جب ہم پاکیزہ زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر خدا کا روح جو ہے وہ ہمارا مددگار بن جاتا ہے۔ چوتھی بات جو ہے اس کے کردار میں کہ روح القدس جو ہے وہ ہماری خدمت میں ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس طرح سے دوسرے ایمانداروں کی رہنمائی کر سکیں، کس طرح سے لوگوں کو آگ میں سے جھپٹ کر باہر نکال سکیں، لیکن روح القدس جو ہے وہ پل پل ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے پالوس اور سیلاس جو ہے ان کو خدا کے پاک روح میں ایشیا میں جانے سے روکا۔ پھر چھٹی بات، روح القدس ہمیں گناہ کی پشیمانی اور موت کی شریعت سے آزاد کرتا ہے۔ آپ اس کو رومیو 8 باب اور اس کی دوسری آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب تک روح القدس ہمیں گناہ کے بارے میں پشیمانی نہ دے، ملامت نہ کرے اور ہمیں یاد نہ دلائے کہ گناہ کا انجام جو ہے وہ موت ہے، ہم کبھی بھی گناہ کے چنگل سے ڈریں گے نہیں اور اس سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں قائل کرتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم گناہ کی طرف نہ جائیں، بلکہ گناہ کی طرف پشت پھیر کر راست بازی کی طرف جائیں، اور راست بازی میں خداوند کو اپنا مالک اور اپنا منجی جانتے ہوئے پاکیزگی میں اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور پھر ساتویں بات، روح القدس ہمیں خدا کے ساتھ ایک نئے ابدی رشتے میں باندھتا ہے، اور آپ اس کو رومیو کے نام خط اس کے 8ویں باب کی 16ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا پہلے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں خدا کے ساتھ ایک نئے ابدی رشتے میں باندھتا ہے۔ وہ ابدی رشتہ جو ہے وہ نہ صرف اس دنیا میں قائم رہے گا بلکہ آنے والی دنیا میں بھی قائم رہے گا۔ ہمارا جو جسمانی خون کا رشتہ ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ دنیاوی رشتہ ہے، بس یہ دنیا تک رہے گا، اور اس دنیاوی رشتے میں بہت سارے ہمارے خون کے رشتہ دار شاید خدا کی بادشاہی میں ہمارے ساتھ نہ ہوں، لیکن جو یسوع کے خون کے وسیلے سے ہمارا کلیسیا کے ساتھ رشتہ ہے، یہ خون کا رشتہ جو ہے وہ اس دنیا میں بھی قائم رہے گا اور آنے والی دنیا میں بھی قائم رہے گا۔ ہم اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ مل کر خدا کے برے کی تعریف، تمجید اور پرستش کریں گے، اور آنے والے جہان میں بھی۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس ابدی رشتے کی قدر کریں اور اس رشتے میں خداوند کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔
फिर 8वीं बात कि रूहुल कुद्स हमें फतहमंद मसीह के साथ पाकीज़ा जिंदगी बसर करना सिखाता है। आप इसको यूहन्ना 14वें बाब की 26वीं आयत में पढ़कर देख सकते हैं कि रूहुल कुद्स जो है वो हमें फतहमंद जिंदगी गुजारना सिखाता है। फिर 9वीं बात, रूहुल कुद्स हमारे फानी बदनों को जिंदा करेगा। अगर आपके अंदर अभी भी नई जिंदगी के बारे में शक है और अगर आपके अंदर कोई भी अबहम है तो खुदा के पाक रूह से बात करने की जरूरत करें। डेयर टू टॉक टू द होली स्पिरिट एंड ही विल रिवील यू द रेवलेशन ऑफ सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट एंड अबाउट द एटर्नल लाइफ। उस हमेशा की जिंदगी के बारे में खुदा का पाक रूह जो है वो खुद आपको सिखाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि मुर्दों की क़यामत के बारे में, मुर्दों में से जी उठने के बारे में ईमान नहीं रखते, लेकिन मेरे अजीजों खुदा का पाक रूह जो है वो हमें इस बात की यकीन दहानी दिलाता है कि जिस तरह से ये बदन नीस से कुछ भी नहीं में से पैदा हुआ है, वैसे ही खुदा जब ये बदन दोबारा कुछ नहीं रहेगा, फना का शिकार हो जाएगा, तो खुदा फिर दोबारा से इस बदन को उठा खड़ा करेगा। और फिर अगली बात, 10वीं बात जो है कि रूहुल कुद्स जो है वो हमें अब्दी जिंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। आप इसको रोमियो 8 बाब और उसकी 11 आयत में पढ़कर देख सकते हैं। फिर 11वीं आयत, रूहुल कुद्स हमें रूहुल कुद्स की यीशु मसीह की खिदमत के लिए जोर और कुव्वत देता है, क्योंकि खुदावन रूहुल कुद्स के जोर और कुव्वत के बगैर हम कभी भी खुदावन की खिदमत नहीं कर सकते। और आप इसको अमाल की किताब पहले बाब की 8वीं आयत में पढ़कर देख सकते हैं। फिर 12वीं आयत, रूहुल कुद्स दुआ करने में हमारी मदद करता है। अगर आप नहीं जानते कि आप कैसे दुआ करें तो खुदाए पाक रूह से कहें, वो आपकी मदद करेगा और वो आपको जोर देगा और आपको बताएगा कि कैसे आपको दुआ करनी चाहिए। और फिर 13वीं बात, रूहुल कुद्स हमें खुदा की हम्द व सना और प्रस्तिश करने में मदद करता है। आप इसको अमाल 2 बाब 11 आयत में, यूहन्ना 4 बाब और 24 आयत में पढ़कर देख सकते हैं। फिर 14वीं बात, रूहुल कुद्स ईमानदार लोगों की जिंदगियों में रूहुल कुद्स का फल पैदा करता है। गलतियों 5 बाब उसकी 22 से 23वीं आयत में आप इसको पढ़कर देख सकते हैं, क्योंकि जब तक खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में काम नहीं करता उस वक्त तक रूह का फल हमारी जिंदगियों में पैदा होना नामुमकिन है। जब आप किसी चीज का बीज ही नहीं बोएंगे तो दरख्त कैसे उगेगा? और ये हो नहीं सकता कि आप आम का दरख्त लगाएं और एक्सपेक्टेशन आपकी ऑरेंजेस की हो, ये कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के पाक रूह को दावत दें कि वो हमारी जिंदगियों में रूह का फल पैदा करे, जो कि मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। और फिर 15वीं बात कि रूहुल कुद्स के वसीले से हम मसीह में जिंदा रहते हैं। ये नहीं कि हम जिंदा किए जाएंगे, याद रखें हम अब्दी जिंदगी जो है वो दुनिया में रहते हुए गुजार रहे हैं। और याद रखें ये नहीं कि हम खुदा के साथ तख्त पर बिठाए जाएंगे, बल्कि हम ऑलरेडी खुदा के साथ तख्त पर बिठा दिए गए हैं। और अब हम जो ईमानदार लोग हैं हम जमीन पर रहते हुए आसमानी जिंदगी गुजारते हैं। ये नहीं कि जब हम जमीन से आसमान पर जाएंगे तो फिर जमीन की जिंदगी हम आसमान पर गुजारेंगे, नहीं, बल्कि हम आसमानी शहरी होते हुए जमीन पर आसमानी जिंदगी गुजारते हैं, जो कि खुदावन का फजल है। और ये मुकाशफा जो है ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का पाक रूह ही हमें हमारी जिंदगियों में बख्शता है। फिर 16वीं आयत के रूहुल कुद्स जो है वो हमारी जिंदगियों में हमें सच्चाई की राह दिखाता है। वो हमें बताता है कि हम फर्क कर सके, डिफरेंशिएट कर सके कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, गलत क्या है और सही क्या है, कौन सी राह पर हमें चलना है और कौन सी राह को हमने तर्क करना है। क्योंकि अगर खुदा का पाक रूह हमें सच्चाई और झूठ में फर्क ना सिखाए तो फिर हमारा इस दुनिया में गुमराह होना जो है वो बहुत आसान है। बहुत आसानी के साथ हम लोग गुमराह हो सकते हैं। और आप इसको यूहन्ना 16वें बाब की 13वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़कर देख सकते हैं। और फिर 17वीं आयत के रूहुल कुद्स जो है वो हमें आइंदा की खबरें देता है। आप इसको अमाल 11वें बाब की 27वीं आयत से लेकर 29वीं आयत में पढ़कर देख सकते हैं। रूहुल कुद्स आपको आने वाले हालात के बारे में आगाह करता है, सिर्फ आने वाली जिंदगी के बारे में ही नहीं, बल्कि जमीन पर रहते हुए कल आपके साथ क्या हो जाएगा खुदा का पाक रूह आपको बता सकता है, अगर आप उससे पूछेंगे तो। ये नहीं होगा कि आप उससे पूछे ना और वो खुद ही आपको बताता जाए, ऐसा नहीं होगा।
You need to have an intimacy with the Holy Spirit. جب تک آپ خدا کے پاک روح کے ساتھ ایک نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کبھی بھی خدا کے پاک روح کے دل کو, خدا کے پاک روح کی خواہش کو اور اس کے منصوبے کو اور اس کے پلان کو جو وہ آپ کے لیے رکھتا ہے اس وقت تک آپ نہیں جان سکتے. پھر 18ویں بات کہ روح القدس خدا نے اس لیے ہماری زندگیوں میں رکھا ہے تاکہ وہ یسوع کا جلال ظاہر کرے. یہ روح القدس کا کردار ہے, یہ روح القدس کے کام ہیں جو روح القدس ہماری زندگیوں میں کرتا ہے. اور آپ اس کو یوحنا 16 باب کی 14ویں آیت میں, اعمال 19ویں باب کی 17ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیں خدائے پاک روح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے جلالی کام کرنا چاہتا ہے. وہ ہماری زندگیوں میں شفا اور بحالی کو لے کر آنا چاہتا ہے. خدا ہماری زندگیوں میں معجزات کو کرنا چاہتا ہے. خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں کو بدلنا چاہتا ہے, ہمارے گھنونے کاموں کو بدلنا چاہتا ہے, ہمارے کردار کو بدلنا چاہتا ہے, ہماری سوچ کو بدلنا چاہتا ہے, ہمارے سارے بندروں کو توڑنا چاہتا ہے اور ہمیں روحانی جنگ میں فتح دلانا چاہتا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب خدا کے پاک روح کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ خدائے پاک روح آ اور میری مدد کر. Then he will come and he will bless you. Can you say amen? ہاللویا. یاد رکھیں میرے عزیزو, خدا کا پاک روح جو ہے وہ یہ سارے کام جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کو اجازت دیں. اگر ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے تو وہ کبھی بھی زبردستی ہماری زندگیوں میں کوئی کام نہیں کرے گا. جیسے کلام مقدس میں یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حلیم اور فروتن شخص ہے, وہ کبھی بھی زبردستی نہیں کرتا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع آ کر ہمارے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے, اگر ہم دروازہ کھولے تو وہ اندر آ جاتا ہے ورنہ وہ واپس چلا جاتا ہے. یسوع کبھی بھی زبردستی نہیں کرتا کہ وہ زبردستی بائی فورس دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو, وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. تو ایسے ہی میرے عزیزو یاد رکھیں روح القدس جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کرتا, وہ کبھی بھی دروازہ توڑ کر ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہوتا اور کبھی بھی وہ ہماری زندگیوں کے اوپر آکوپائڈ نہیں کرتا, قبضے میں اپنے ان گاڈلی جو کنٹرول ہے وہ نہیں کرتا ہماری زندگیوں میں. ان گاڈلی کنٹرول جو ہے وہ ایول اسپرٹس کرتی ہیں, ان گاڈلی کنٹرول جو ہے, جبکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ سافٹلی جینٹلی جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. He lead us and guide us. جبکہ ایول اسپرٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ہمیں آکوپائڈ کر کے تو کنٹرول کرتے ہیں. ہماری مرضی نہیں ہوتی اس میں, لیکن وہ کام وہ ہم سے کروا لیتی ہے. جبکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو وہ کام کرنے کے لیے نہیں کہے گا جو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے جانیں کہ کون سی اسپرٹ جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں کام کر رہی ہے, خدا کا روح یا ابلیس کا روح, پاک روح یا بری روح. اس لیے میرے عزیزو خداوند کے پاک روح کے کردار کو سمجھیں, اس کی خوبیوں کو سمجھیں اور اس کے کاموں کو سمجھیں. تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں خدا چاہتا ہے کہ ہم خداوند میں آگے بڑھیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث بڑھیں. اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ابھی میں روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں آپ کو بیان کر سکوں, اور یا پھر روح القدس کا بپتسمہ جو ہے وہ کن کے لیے ہے اس کے بارے میں بات کر سکوں, یا پھر غیر زبانوں کے بارے میں بات کر سکوں کہ غیر زبانیں کن لوگوں کے لیے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس کی جو غیر زبانیں ہیں وہ سب کے لیے ہیں, کلیسیا کے ہر ایک فرد کے لیے ہیں. کیونکہ اگر خدا کا پاک روح ہر شخص کے لیے نہ ہوتا تو 120 کی جو جماعت تھی ان کے اوپر روح القدس نازل نہ ہوتا, صرف اور صرف جو وہاں پر رسول تھے ان کے اوپر نازل ہوتا. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ روح القدس ان سب کے اوپر نازل ہوا. اور آج کا جو میرا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ آج آپ دعا کریں کہ خدا کا پاک روح آج آپ کو معمور کرے تاکہ آپ خدا کے پاک روح سے بھر جائیں, خدا کے پاک روح سے معمور ہو جائیں. ابھی میں آپ کے فوائد بتاؤں گا کہ روح القدس کے غیر زبانوں میں بولنے کے فوائد کیا ہے, اور پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے ہم کیا وجوہات ہیں, کون سی خامیاں ہیں, کون سی باتیں جن کی وجہ سے ہم لوگ روح القدس سے معمور نہیں ہو پاتے. وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. پہلی بات کہ روح القدس کے فوائد کے بارے میں, دی بینیفٹس آف اسپیکنگ ان ٹنگس. اور یاد رکھیں اسپیکنگ ان ٹنگس از اے گفٹ آف دی ہولی اسپرٹ. اور آپ اس کے جو گفٹس ہیں آپ اس کو کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر 12 نعمتیں ہیں جو کہ روح القدس کی ہیں, اور ان میں سے ایک نعمت جو ہے وہ غیر زبانیں بھی ہے. ٹھیک ہے, غیر زبانیں بولنے کا جو پہلا فائدہ ہے وہ ہے کہ غیر زبانوں کے ذریعے روح القدس کے بپتسمے کی ہماری زندگیوں میں تصدیق ہوتی ہے. یہ اس کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا
کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں، اور جب تک میں جاؤں گا نہیں تو وہ دوسرا مددگار جو ہے وہ تمہارے پاس آئے گا نہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جانے کے بعد اس دوسرے مددگار کو بھیجا، اور بہت ساری قومیں ہیں جو اپنے پیغمبروں کو کہتی ہیں کہ یہ دوسرا مددگار ہے، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ سدا تمہارے اندر رہے گا۔ اب وہ دوسرے جو نبی ہیں، جو دوسرے خدا ہیں، جو دوسرے اپنے آپ کو بڑا نبی بیان کرتے ہیں، وہ آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جبکہ یسوع آج بھی اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ دوسری بات کہ غیر زبانوں کے ذریعے سے ہم شخصی ترقی کرتے ہیں۔ جو غیر زبانوں کی نعمت ہے دیٹ از فار آر پرسنل گروتھ، اور آپ اس کو پہلا کرنتھیوں کے نام خط اس کے 14ویں باب کی 4 آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ دس گفٹ از فار آر پرسنل گروتھ۔ اگر آپ روحانی طور پر ترقی نہیں کر رہے تو آپ کبھی بھی کسی دوسرے شخص کی روحانی ترقی کا باعث نہیں بن سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے پاک روح سے معمور ہونے کی خواہش کو رکھنا بہت ضروری ہے، اور ضرور رکھے خواہش کہ خدا آپ کو اپنے پاک روح سے معمور کرے، تاکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ غیر زبانوں کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بلکہ آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ہمیں غیر زبانوں کی نعمت کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دنیا کا ہر شخص جو ہے اپنے جسم کے ہر ایک اس کے اوپر غالب آ سکتا ہے، اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، سوائے اس زبان کے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ زبان کو کوئی شخص کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیں جب ہم ایماندار شخص روح القدس سے معمور ہوتے ہیں تو then God give us that power، پھر خدا ہمیں یہ قوت اور طاقت دیتا ہے کہ ہم اس زبان کو بھی اپنے قبضے اور اپنے کنٹرول میں کر سکیں، کہ ہم نے کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے۔ کین یو سے آمین؟ پھر اگلی بات، تیسری بات کہ غیر زبانیں بے ایمانوں کے لیے خدا کی قدرت اور حضوری اور جلال کا نشان ہے۔ آپ اس کو پہلا کرنتھیوں کے نام خط 14ویں باب کی 22ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس آیت کو بڑا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ جب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ غیر زبانیں جو ہیں وہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بے ایمان ہوتے ہیں روح القدس ان کو ملتا ہے، نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یہ روح القدس کا جو نشان جو ہے وہ بے ایمانوں کے لیے اس طرح سے ہے کہ اگر 4-5 ایماندار مل کر غیر زبانوں میں عبادت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو کوئی غیر ایماندار شخص اگر اس جماعت میں آئے گا تو وہ دیکھے گا اور کہے گا کہ واقعی خدا کی قوت اور قدرت جو ہے وہ ان کے اندر کام کر رہی ہے، اور اس کی بے ایمانی جو ہے وہ یقین میں بدل جائے گی۔ وہ جو بے ایمان ہے یسوع مسیح پر ایمان لے آئے گا، وہ جو ایمان میں کمزور ہے اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور وہ جو غیر زبانوں کو اور خدا کو کچھ نہیں سمجھتا اس کے اندر ایمان اور توکل پیدا ہوگا کہ اگر خدا یہ کام ان کے لیے کر سکتا ہے تو میرے لیے بھی کر سکتا ہے، اگر یہ نعمت خدا ان کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو غیر زبانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غیر زبانیں جو ہیں وہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہیں۔ کس طرح سے نشان ہے اس کو سمجھیں۔ اگلی بات، غیر زبانوں کے ذریعے سے ہم خدا کے راز اور بھیدوں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں کے نام خط اس کا 14واں باب اور اس کی 2 آیت میں آپ اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ غیر زبانوں میں جب آپ بولتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے آپ انسانوں سے بات نہیں کرتے بلکہ آپ خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں اور خدا آپ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ڈو یو نو وائی گاڈ گیو دس اسپیکنگ ان ٹنگس، دی گفٹ آف اسپیکنگ ان ٹنگس؟ کہ یاد رکھیں خدا نے یہ زبان اس لیے مجھے اور آپ کو دی ہے کیونکہ یہ زبان جو ہے وہ ابلیس نہیں سمجھ سکتا، اور ابلیس جو ہے وہ آپ کے منصوبوں کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے منصوبوں کو فیل نہیں کر سکتا۔ دیٹ از دی پاور آف دی اسپیکنگ ان ٹنگس، کہ وہ زبان جو ہے وہ خدا نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو دی ہے، اور وہ زبان جو ہے وہ ابلیس نہیں سمجھتا۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو آسمانی زبان ہے، تو شیطان جو ہے وہ بھی تو آسمان سے ہی نیچے اترا ہے نا، تو وہ پھر کیوں اس زبان کو نہیں سمجھتا؟ تو یاد رکھیں یہ زبان جو ہے بعد میں دی ہے، فضل کے بعد کی یہ زبان ہے، یسوع مسیح کے کفارے کے بعد کی زبان ہے۔ یہ جب یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر کفارہ دے دیا، جب یسوع مسیح نے کہا کہ اٹ از فنش، تو اس کے بعد کی یہ زبان ہے جو خدا نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے پیدا کی ہے۔ تو that's why devil cannot understand this language. Can you say amen?
हालेलुया। और जब आप गैर जुबानों में शिफायत करते हैं, जब गैर जुबानों में आप दुआ करते हैं, तो अबलीस बिल्कुल भी नहीं समझता कि आप क्या कह रहे हैं। इसलिए अबलीस हमेशा ये कोशिश करता है कि वो ईमानदारों को गैर जुबानों में दुआ करने से रोके, और जो लोग गैर जुबान दुआ करते हैं उनके दिलों में वो शक पैदा करे और उनको दुनिया के ख्यालों और दुनिया की सोचों की तरफ माइल करे। फिर अगली बात कि गैर जुबानों के जरिए हम खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुआ करते हैं। आप इसको देख सकते हैं कलाम मुकद्दस में से रोमियो के नाम खत उसके 8वें बाब की 26वीं और 27वीं आयत में लिखा है कि अगर हम खुदा की मर्जी के मुवाफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है। जब हम खुदा की मर्जी के मुवाफिक मांगते हैं तो याद रखें, खुदा का रूह जो है वो खुदा के दिल की बातों को जानता है, और खुदा का रूह जानता है कि खुदा की क्या मर्जी है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा रूह है। जैसे हमारा दिल जो है हमारे बदन की जरूरत को जानता है कि हमारे दिल की क्या ख्वाहिश है, और हमारा दिल जो है उसी बदन की ख्वाहिश की तरफ भागता है, ऐसे ही जो हमारा रूह है जब वो खुदा के रूह के साथ एक होता है तो देन ही नो व्हाट इज गॉड्स विल, कि खुदा के दिल की क्या ख्वाहिश है, खुदा मेरे और आपके लिए क्या मंसूबा रखता है, खुदा का मेरे और आपके लिए क्या इरादा है। तो इसलिए मेरे अजीजों, कभी भी दुआ गैर जुबानों में दुआ करना तर्क ना करें, कभी भी गैर जुबानों में दुआ करना में हिम्मत ना हारें। जितना ज्यादा आप गैर जुबानों में दुआ करेंगे उतना ही ज्यादा आप रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे। और किसी शख्स ने मुझसे थोड़े दिन पहले पूछा, फोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पास साहब कितनी देर गैर जुबानों में दुआ करनी चाहिए? जितनी देर आप कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 24 घंटे भी कर सकते हैं तो जरूर करें, कोई इसमें मनाही नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कम से कम 2 घंटे जरूर खुदावंद के साथ गैर जुबानों में दुआ करूं, जस्ट इन स्पीकिंग इन टंग्स ओनली, बाकी जरूरियात के लिए नहीं। और ये नहीं मैं करता कि जब इबादत में जाऊं तो फिर गैर जुबानों में दुआ करूं। कलीसिया में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कलीसिया में अगर कोई शख्स उसका तर्जमा कर सकता है तो फिर वो गैर जुबानों में दुआ भी करे, ताकि साथ उसका तर्जमा भी कर सके, ताकि कलीसिया का उससे फायदा हो और उसको वो अंडरस्टैंड भी कर सके। लेकिन अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो बेहतर यह है कि बजाय इसके कि गैर जुबानों में मैं आपको कलाम सुना के घर चला जाऊं, बेहतर यह है कि मैं आपकी जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं उसमें मैं आपको कलाम सुनाऊं, ताकि उससे आपका फायदा भी हो। तो इसलिए डोंट वरी कि आप जहां कहीं भी हैं, चर्च में हैं, घर में हैं, गाड़ी में हैं, ट्रेन में हैं, नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, कुछ भी करते हुए आप गैर जुबानें बोल सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी भी हाल में आप दुआ कर सकते हैं। अगर आप चर्च में गैर जुबानें में दुआ करते हैं और अगर कोई शख्स आपको मना करता है तो डोंट बी डिस्करेज्ड, कभी भी हिम्मत ना हारें, क्योंकि खुद दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे, खुदावंद में बढ़ने में आपको रोकेंगे, लेकिन वो करें जो खुदा का कलाम कहता है। कभी भी गैर जुबानों में दुआ करना तर्क ना करें। कैन यू से आमीन? आमीन, हालेलुया। फिर अगली बात, छठी बात, कि गैर जुबानों के जरिए हम खुदा के साथ गहरी रूहानी गुफ्तगू करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा कि खुदा के रूह की गहरी जो तह की बातें हैं उनको हम जान लेते हैं, तह की बातों को। और आप इसको देख सकते हैं कलाम मुकद्दस में से पहला करंथियों के नाम खत उसका 14वां बाब और उसकी 2री आयत। कभी भी रूहुल कुद्स में, रूह में दुआ करने में हिम्मत ना हारें। गैर जुबानें बोलने वाला शख्स इंसानों के साथ नहीं बल्कि खुदा के साथ बातें करता है। गैर जुबानों के जरिए हम अपनी महदूद जहनियत और काबिलियत से आज़ाद होकर खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं। फिर 7वीं बात, कि गैर जुबानों के जरिए हम अपनी जिंदगियों में रूहुल कुद्स की हजूरी को जानते हैं। हमें पता चल जाता है कि रूहुल कुद्स जो है वो हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है। गैर जुबानों के जरिए हम रूह में दुआ करते हैं, रूह में दुआ करते हैं। और रूह में दुआ करने को आप बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहूदा के खत की 20वीं आयत में और पहले करंथियों के नाम खत उसके 14वें बाब की 15वीं आयत में। और फिर अगली बात, गैर जुबानें जो है वो हमारी जिंदगियों में हमें आराम और ताजगी बख्शती हैं। आप इसको यशाया 28 बाब की 11 से 12 आयत में पढ़कर देख सकते हैं। हमें सोचना नहीं पड़ता जब हम गैर जुबानों में दुआ करते हैं कि हम क्या कहें या किस तरह दुआ करें।
کون سے الفاظ استعمال کریں اور کون سے الفاظ نہ استعمال کریں، بلکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم وہ رائٹ الفاظ بولیں جو خدا چاہتا ہے۔ اور اگلی بات جو میں آپ کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کیوں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ روح القدس سے معمور نہیں ہوتے اور کیوں وہ غیر زبانوں میں دعا نہیں کر پاتے۔ اس کے 6 اسباب ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ There are 6 reasons why many people are not filled with the Holy Spirit. پہلا جو ہے اس میں that is doubt، شک۔ وہ خدا اور خدا کے روح کے بارے میں شک کرتے ہیں، وہ خدا کی باتوں کے بارے میں شک کرتے ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ شک جو ہے وہ ہر طرح کی تباہی اور بربادی کی جڑ ہے۔ شک جو ہے وہ ہماری تنزلی کی طرف پہلا قدم ہے، اور میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے جب پچھلے 3-4 ہفتوں میں میں نے آپ کو دی اینڈ ٹائمز پیپل کے بارے میں جب میں نے کلام سنایا تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ اخیر زمانہ میں جو لوگ ہیں وہ شکی ہوں گے، شک کرنے والے ہوں گے، وہ خدا کی قوت اور قدرت پر یقین نہیں کرنے والے ہوں گے، اور یہ غیر ایمانداروں کے بارے میں نہیں بلکہ ایماندار لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، بلیورز کے بارے میں کہ وہ شکی ہوں گے۔ اور آج بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں، خدا کے روح القدس کے بارے میں شک کا اپنی زندگیوں میں مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خداوند میں آگے نہیں بڑھ پاتے اور خدا کے پاک روح سے معمور نہیں ہو پاتے۔ اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی طریقے سے خدا کے پاک روح کے بارے میں شک ہے تو خدا سے کہیں کہ وہ آپ کے شک کا علاج کرے، خدا سے کہیں کہ وہ آپ کی بے اعتقادی کا علاج کرے، خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو ایمان کی قوت اور طاقت بخشے تاکہ کہ آپ ہر طرح کے شک کے اوپر غالب آ سکیں۔ دوسری بات کہ کیوں ہم لوگ جو ہیں وہ خدا کے پاک روح سے معمور نہیں ہو پاتے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی مافوق الفطرت کے بارے میں ڈرتے ہیں۔ ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے کہ شاید اگر خدا کا پاک روح میری زندگی میں آ جائے گا تو خدا شاید مجھے مشکل کام کرنے کے لیے کہے گا، خدا شاید مجھے ایسے کام کرنے کے لیے کہے گا جو میں نہیں کرنا چاہتا، شاید خدا مجھے ایسی جگہوں پر لے جائے گا جو میں جہاں نہیں جانا چاہتا، شاید خدا مجھے کہے گا کہ میں اپنی جاب چھوڑ کر پادری بن جاؤں۔ نہیں میرے عزیزو، خدا کا پاک روح کبھی بھی آپ کو کسی بھی کام کے لیے فورس نہیں کرے گا، آپ کو مجبور نہیں کرے گا، صرف بدروحیں ہیں جو آپ کو مجبور کرتی اور آپ کو کنٹرول کرتی ہیں۔ خدا کا پاک روح کبھی بھی آپ کو ان گاڈلی وے سے کنٹرول نہیں کرے گا۔ کین یو سے آمین؟ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں سے ہر طرح کے ڈر اور خوف کو اور دہشت کو دور کر کے آپ کو ایمان، توکل اور بھروسے کی نعمت سے مالا مال کرے۔ تیسری بات جو ہے کہ کیوں بہت سارے ایماندار لوگ جو ہیں وہ روح القدس سے معمور زندگی گزار نہیں پاتے یا کیوں وہ غیر زبانوں میں دعا نہیں کر پاتے، وہ ہے ان کی زندگیوں میں موجود غیر اقراری گناہ۔ بہت دفعہ ہم اپنے آپ کو کور اپ کر کے رکھتے ہیں، بہت دفعہ ہم اپنے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال کے رکھتے ہیں، چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ آپ کو بات یاد ہے یا نہیں، جب ہم چھوٹے تھے تو اکثر دیکھتے تھے گھروں میں ٹی وی رکھا ہوتا تھا، ٹی وی، اور ٹی وی کے اوپر ہمیشہ پردہ ڈال کے رکھتے تھے۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے یہ چیز دیکھی ہے نہیں، لیکن میں نے اپنے گھر میں یہ چیز دیکھی جب چھوٹے تھے ہم لوگ، تو ٹی وی کے اوپر ہمیشہ ہر وقت کپڑا ڈال کے رکھتے تھے، اور جب بھی ٹی وی لگانا ہوتا تھے تو اس کو کپڑے کو پہلے اٹھاتے تھے، اس کے اوپر کوئی گلدان یا کوئی چیز اس کے اوپر رکھتے تھے اور پھر ٹی وی آن کرتے تھے، اور پھر جیسے ہی ٹی وی کو بند کرتے تھے پھر دوبارہ وہ کپڑا اوپر ڈال دیتے تھے۔ مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں کہ کیوں ہم ایسا کرتے تھے۔ اب میں جو اپنے لاجک سے سمجھتا ہوں وہ کہتا ہوں شاید ہم اس کو ڈسٹ سے بچانے کے لیے کرتے تھے۔ اس لیے نہیں ہم لوگ کرتے تھے کہ ہم اپنا ٹی وی جو ہے وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتے تھے، نہیں، بعض اوقات ہم چیزوں کو کور اپ کر کے رکھتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہم اس کو پراپر فوائد کو آگاہ نہیں ہوتے، اس سے جانتے نہیں، اس سے باخبر نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو گناہ ہماری زندگیوں میں موجود جو غیر اقراری گناہ ہے اس کو کور اپ کر کے نہ رکھیں، بلکہ اس کو سرفس پہ لے کر آئیں، اس کو سامنے لے کر آئیں، کیونکہ جو کچھ پوشیدہ ہے وہ گناہ ہے، اور جو کچھ ظاہراً ہے اس میں خدا پھر ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم ان کو پراپرلی ڈیل کر سکیں۔ اگر ہم اپنے گناہ کو پراپرلی ڈیل نہیں کرتے تو یاد رکھیں میرے عزیزو، ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جو چیزیں ظاہراً ہیں، جو چیزیں پوشیدگی میں ہیں،
پوشیدگی ہمیں خدا سے دور کرے گی اور ظاہراً چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خدا کے قریب لے جائیں گی. اس لیے اپنے آپ کو سمجھے, یاد رکھے دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. دنیا میں ہر شخص گناہ کرتا ہے, لیکن ایماندار اور غیر ایماندار میں فرق یہ ہے کہ جب ایک ایماندار شخص گناہ کرتا ہے تو وہ فوراً اس کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے لے آتا ہے, جبکہ غیر ایماندار شخص جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو کور اپ کر دیتا ہے, اس کو چھپا دیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر ایک تاریک پہلو کو خداوند کے سامنے لے کر آئیں, تاکہ ہماری زندگیوں میں سے ہر طرح کا گناہ, ہر طرح کی کمی, کمزوری اور گھاٹا جو ہے وہ جاتا رہے اور خدا ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کرے. ہماری زندگیوں میں تازگی آئے, بحالی آئے, خوشحالی آئے اور پاک روح کا زور آئے. اور پھر چوتھی بات کہ کیوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روح القدس کا بپتسمہ حاصل نہیں کر پاتے, کیوں وہ غیر زبانوں میں دعا نہیں کر پاتے, اس کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو معاف نہیں کرتے. نہ معاف کرنے والا رویہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں جب تک موجود رہتا ہے وہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں ایک بلاکیج کے طور پر کام کرتا ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں خدا کی بلیسنگز کو آنے سے روک دیتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں موجود ہر طرح کے غیر اقراری گناہ کا اقرار کریں تاکہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. کیونکہ یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل خدا ہے. یہاں پر شرط ہے, اور شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے غیر اقراری گناہ سے دور کریں, کیونکہ جب تک ہماری زندگیوں میں غیر اقراری گناہ ہوگا اس وقت تک ہم کبھی بھی خداوند میں آگے بڑھ نہیں پائیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو, خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے خون میں چھپائیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کے غیر اقراری گناہ سے پاک کریں. بہت دفعہ جو ہماری زندگیوں میں موجود گناہ ہے وہ ہمیں کرپل کر دیتا ہے, ہمیں اپنے چنگل میں لے لیتا ہے اور ہم کبھی بھی فری نہیں ہو پاتے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں لازر کے بارے میں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے لازر کو بلایا اور کہا کہ لازر قبر میں سے باہر نکلا, تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لازر کفن میں بندھا ہوا کفن سمیت قبر میں سے باہر نکل آیا. اور پھر خداوند یسوع مسیح کو اپنے شاگردوں کو کہنا پڑا کہ اس کے بندوں کو کھول دو, اس کے بندنوں کو کھول دو. تو میرے عزیزو, کلام مقدس یہ چاہتا ہے کہ خدا ہماری زندگیوں میں موجود ہر طرح کے بندروں کو کھول دے تاکہ ہماری زندگیوں میں سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. کیونکہ جب تک خداوند کی قوت اور خداوند کی قدرت ہماری زندگیوں میں کام نہیں کرے گی اس وقت تک ہم کبھی بھی خداوند میں آگے بڑھ نہیں پائیں گے. اور پھر پانچویں اور آخری بات کہ کیوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے پاک روح سے معمور نہیں ہو پاتے, وہ ہے کہ دلوں کو خدا کے لیے خالی نہیں کرتے. They don't empty their hearts for God. وہ اپنے دل جو ہیں وہ خداوند کے لیے خالی نہیں کرتے. تو میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے دلوں کو دنیا کی ہر طرح کی رنگ رنگینی, دنیا کی ہر طرح کی عیش و عشرت, دنیا کے ہر طرح کے طور طریقوں سے, دنیا کی مصروفیات سے, دنیا کے لالچ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور اپنے دلوں کو خالی کریں تاکہ خدا کی قوت اور خدا کی قدرت جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے تاکہ اس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. کیونکہ جب تک ہمارا دل جو ہے وہ دنیاوی فکروں سے آزاد نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا دل جو ہے وہ خداوند کے لیے کبھی بھی کھلا نہیں ہوگا. اور جب تک ہمارا دل جو ہے وہ دنیا کے مال و دولت, دنیا کے لالچ اور دنیا کے طور طریقے اور دنیا کی آسائشوں سے خالی نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کبھی بھی خداوند میں آگے بڑھ نہیں پائیں گے. کیونکہ خداوند کا ارادہ میرے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم خداوند میں بڑھیں, خداوند میں ترقی کریں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث ٹھہریں. میرے عزیزو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج خداوند آپ کو اپنے پاک روح سے معمور کرے, خداوند کی قوت اور خداوند کی قدرت آپ کی زندگیوں میں کام کرے اور آپ خدا کے پاک روح سے معمور ہو کر اس غیر زبانوں میں دعا کریں, تو آج آپ کے لیے موقع ہے. آپ اپنی زندگی میں موجود ہر طرح کے شک کا اقرار کریں, خدا کے مافوق الفطرت قبضے اور کنٹرول میں اپنے آپ کو سونپ دیں, ہر طرح کے ڈر اور خوف اور دہشت کو اپنی زندگیوں سے دور کر دیں, ہر طرح کے غیر اقراری گناہ کا خداوند کے سامنے اقرار کریں. اور اگر آپ کو کسی کو معاف کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو معاف کریں, کیونکہ جب آپ دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو دوسروں کا غلام بنا لیتے ہیں. تو میرے عزیزو, اپنے دلوں کو دنیا کی ہر طرح کی
आलूदगी से पाक करे, खाली करे, ताकि खुदावन की कुव्वत और कुदरत आपकी ज़िंदगी में काम करे और आप सब खुदावन के पाक से मामूर हो सकें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावन से कहें कि खुदावन तू अपने पाक की कुव्वत और कुदरत को मेरी ज़िंदगी में जारी कर, ताकि तेरा जोर और तेरी कुव्वत और तेरी कुदरत मेरी ज़िंदगी में आए और मैं इसी तरह खुदावन तुझ में मसरूर और तुझ में शादमान रहूँ और तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का बाइस ठहरूँ। हालेलुया। आइए हम सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन कायनात के बादशाह, इसराइल के खुदा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाप कि तूने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब आप तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू आज हमें अपने पाक रूह के जोर से भर, अपनी कुव्वत से भर, अपनी ताकत से भर, अपने पाक रूह के गहरे मसा से भर बाप, ताकि तेरा पाक रूह हमारी जिंदगी में आए और हम तेरे जोर में, तेरी कुव्वत में, तेरी ताकत में और तेरे मसा में अपनी जिंदगी बसर करें। और खुदावन खुदा मैं तेरा खादम होते हुए इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह को उसके नाम से इन जिंदगियों में सील करता हूं, ताकि इब्लीस कभी भी इस कलाम को इन जिंदगियों में से चुरा ना पाए, बल्कि खुदावन तेरा नाम इन जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदावन खुदा तो इस कलाम के वसीले से हम सबको और हमारे घरानों को बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।